قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں، یعنی یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی پڑھ دیں گے۔ دل میں تکبر ہوتا ہے نا، تو انسان علم کی محفل میں بھی ایسی ہی باتیں سوچتا سناتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کا ایک خزانہ تھے، ان کی محفلوں میں آئے ہوئے کچھ ایسے لوگ جن کے دلوں میں علم کی طلب تو نہیں تھی، موٹیوز کچھ اور تھے، انہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کو تو اساطیر الاولین کہتے تھے، پچھلوں کی باتیں، اولڈ ڈیٹڈ باتیں، اور اپنے بارے میں کچھ اور ہی گمان تھے۔ فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ وہی باتیں ہر سال سنیں، دورہ قرآن کتنے کو سنیں گے؟ بھئی دعا کیجیے آپ زندہ رہیں اگلے سال کے لیے، ہر سال سنیں گے، اس کے بعد پھر سنیں گے، اس کے بعد سارا سال سنتے رہیں گے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن کی آیتوں کی محفل میں انسان جب بیٹھا ہوتا ہے نا، تو اصل میں دو قسم کے کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو خود بدل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کو بدلنے کی کوششوں میں ہوتا ہے۔ اچھا چلے دیکھتے ہیں، اس کو چھوڑو، اب پہلی دفعہ بہت اثر ہے، تو میں آپ میں سے ان ساتھیوں سے کہوں گی جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو اپنی ان فیلنگز کو، اپنے ان ایموشنز کو قید کر لیجئے۔ پہلی دفعہ کا قرآن پہلا پیار ہوتا ہے، نئی نئی محبت ہوتی ہے، بہت بے خودی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد تو پھر انسان برابر ہی ہو جاتا ہے ہر چیز میں۔ تو اگر اس وقت دل پگھل رہا ہے تو رو لیجئے، اگر اس وقت دل میں عاجزی آ رہی ہے تو عاجز ہو جائے، اس وقت اپنی کو بری لگ رہی ہے، چبھ رہی ہے، ابھی چھوڑ دیجئے، ورنہ یقین کیجئے کہ دوسری دفعہ سنیں گے تقابل کرتے رہیں گے۔ کبھی آپ پہلی دفعہ سنیے، کبھی آپ سوچئے سب سے پہلے کب سنا، کس سے سنا، کون ہے آپ کا پہلا استاد، کب پہلی محفل تھی، رو رو کے نہیں اٹھتے تھے، آنسو آتے تھے تو شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں ان کو کوئی غم ہے۔ وہ وقت واپس لے آئیے، کیونکہ اگلی دفعہ تو آپ پھر تقابل کریں گے، پچھلے سال ایسے بتایا، اس سال ایسے بتایا، اور ایک سے سنیں گے پھر دوسرے سے سنیں گے، اور تقابل کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی۔